بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے جھرونکوں سے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ دوسری جو بیعت عقبہ ہے، جس کو عقبہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، کہ اس کے دفعات ہم نے پڑھے کہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کے اوپر صحابہ کرام نے 75 کے قریب صحابہ کرام نے، اس میں 73 مرد اور 2 خواتین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اس بیعت کا مین جو تھا پوائنٹ وہ یہی تھا کہ آپ خوشی میں ہوں یا غمی میں ہوں، بھوک میں ہوں یا فراوانی میں ہوں، عمر کے جس حصے میں ہوں، مشکلات میں ہوں، آسانیوں میں ہوں، ہر طرح سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنی ہے۔ اس بیعت کی مقرر یاد دہانی صحابی رسول جنہوں نے اتنے سارے صحابہ کو اسلام کی دعوت دی، یثرب کے لوگوں کو، اور وہ مشرف با اسلام ہوئے، تو اس بیعت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، اس کی یاد دہانی کروائی۔ تو کھڑے ہو گئے اس وقت جب بیعت کے متعلق گفت و شنید ختم ہو چکی تھی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو صف اول کے 2 مسلمان جو سن 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج مسلمان یکے بعد دیگرے ہوئے تھے، یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کریں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نسلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے، یعنی اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارا اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک وقت آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کی، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب ہم بیعت کے لیے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اے اہل یثرب، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر آئے ہیں، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بہرحال بیعت کی دفعات تو پہلے سے طے ہو چکی تھیں، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید بھی ہوئی، تو لوگوں نے بیک وقت آواز ہو کر کہا کہ اسد بن زرارہ، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد اور حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبی طور پر وہ ان بیعت کنندگان کی دینی سربراہ بھی تھے، اور اس لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عام ہوئی۔ اس بیعت جب یہ ہو گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لی، اور جو دو عورتیں تھیں اس موقع پر جو حاضر تھیں ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنے قوم کے نقیب ہوں، یعنی سردار ہوں، سربراہ ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 خزرج سے منتخب ہوئے اور 3 اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان نقیبوں کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ اس طرح یہ بیعت مکمل ہوئی، اور اس بیعت کے مکمل ہونے کے بعد ایک شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح یثرب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، تو اس نے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ واللہ اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل مزید اسی بیعت عقبہ جو دوسری ہے اس کے مزید جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔